بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظالم کون ہے؟ ظالم کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ آج کل ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں مظلوم ہوں، مجھ پہ بڑے ظلم ہو رہے ہیں، میری مرضی کے خلاف جو بات ہوئی تو وہ مظلوم بن جاتا ہے۔ ظالم وہ ہوتا تھا جو کبھی ناحق کسی کی زمین چھین لیتے تھے، دوسروں کو جان سے مار دیتے تھے، یا ان کے دولت پہ قبضہ کر لیتے تھے، یا لڑکیاں اٹھا کے بھاگ جاتے تھے۔ مطلب اس طرح کے قصے ہوتے تھے، ناحق کسی کی زمین پہ حملہ کر دیا اور قبضہ کر کے ان کے لوگوں کو مار دیا، بچوں کو اغوا کر کے لے گئے۔ عجیب قصے ظالموں کے ہوتے تھے۔ لیکن آج یہ ہو رہا ہے کہ ظالم وہ شخص بن گیا ہے جو اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ جی میرے پہ ظلم ہو رہا ہے، میں مظلوم ہوں، میرا حق نہیں دیا جا رہا، میں مظلوم ہوں، میری پسند کا کھانا نہیں پک رہا، میں مظلوم ہوں، میرا اپنا گھر نہیں ہے، میں مظلوم ہوں، مجھے ساس کے ساتھ رہنا پڑ رہا ہے۔ مطلب ایسی چیزوں پہ مظلوم بن رہے ہیں کہ ہمیں بھی دیکھ کے تعجب ہوتا ہے کہ بھئی کیا اللہ اتنا بڑا منصف اوپر بیٹھا ہوا ہے آسمان پہ، وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، اس کی نظر میں ہر چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں غافل نہیں ہوں ظالموں سے، میں ظالموں سے غافل نہیں ہوں۔ قرآن میں فرمایا کہ میں ظالموں سے غافل نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ظلم کرنے والوں کو کہ ظلم کون کر رہا ہے اور کیا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھوڑی ظلم ہوتی ہیں، یہ تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اپنے گھر والوں سے، اور آپ ان سے ناراض ہیں اور اپنی چلانا چاہتے ہیں۔ جو اپنی چلانا چاہتے ہیں وہ اینڈ میں اپنے شوہروں کو، اپنی ساس کو، اپنے سارے رشتوں کو ظالم بنا دیتے ہیں، اور ساسیں جو ہیں وہ بہوؤں کو ظالم بنا دیتی ہیں کہ ہمیں کھانا نہیں دے رہی، ہمیں پوچھ نہیں رہی، ہمارا خیال نہیں کیا، دوائی نہیں دی۔ تو یہ چیزیں ظلم میں نہیں آتی، یہ سب کیئرلیس ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ خیال نہیں کیا جا رہا، بھروسہ نہیں کیا جا رہا ایک دوسرے پہ، محبتیں ختم ہو گئی ہیں، دلوں کے سکون ختم ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ناحق کوئی ظلم کرے، کسی کی جوان بیٹی اٹھا کے لے جائے، کسی کے بیٹے کو قتل کر دے، کسی کی بیٹی کو قتل کر دے، اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے ظالموں سے پوچھے گا۔ آپ نے کسی کو بھوکا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھنے والا ہے۔ لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اتنے بڑے بڑے ظلموں کا نام دے کے لوگ اللہ سے انصاف مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو انصاف کر کے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے۔ یہ عجیب ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، بے شک اللہ دیکھ رہا ہے سب کچھ۔ اللہ سے تو کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی، نہ آپ کی نہ میری، ہم دونوں کی اللہ کے سامنے ہے کہ ابھی کیا کرنا ہے، کیا کر رہے ہیں ہم۔ اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا نا انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن ایسا دھوکہ بھی نہ دیں۔ اپنے معاشرے کو اچھا کریں، اپنے دلوں کو صاف کریں، اور اپنے دلوں کا بوجھ ہلکا کریں کہ بھئی ہم نے معاف کیا۔ اللہ نے معافی کیوں رکھی ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اگر آپ کو آپ کا شوہر ابھی کوئی حق نہیں دے پا رہا کہ اس کے اوپر اس کی بوڑھی ماں کا فرض ہے کہ اپنی ماں کا خیال کرنا ہے اس نے، نہیں تو کل اس کی عاقبت خراب ہو جائے گی۔ وہ حتی الامکان آپ کو ہر چیز پرووائڈ کر رہا ہے الگ سے، لیکن آپ اس میں بھی نہیں خوش۔ آپ کو ہر چیز کھلا رہا ہے، گھما رہا ہے، پھرا رہا ہے، آپ کا ہر خیال کر رہا ہے، لیکن آپ تو بہت زیادہ ڈیمانڈز کر کے بیٹھ گئے کہ مجھے یہ بھی کرو۔ اس چیز سے تھوڑا سا بچیں، کیونکہ ایک ماں بھی وہ ماں ہے جس نے بچے پالے ہوتے ہیں، خیال کیا ہوتا ہے۔ وہ باپ ہے جو بہت بوڑھا ہے، ضعیف ہے، اب اس کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اکیلا کہیں رہے۔ اگر وہ اکیلا رہے گا تو اس کو کون دیکھے گا، کھانا کون دے گا، اس کی عزت کون کرے گا، اس کے ملنے والے آئیں گے تو کون دیکھے گا۔ تو اولاد کے اوپر ان چیزوں کے بہت فرض ہوتے ہیں، جو بیویوں نے مشکل بنا دی ہیں بیٹوں پہ، جو بہت زیادہ مشکل کر دی ہیں آج کی بچیوں نے۔ میں ان بچیوں سے مخاطب ہوں، اپنے ان رشتوں کی قدر کیجیے۔ اگر آپ زندگی میں آگے خوشحال رہنا چاہتے ہیں تو اپنے محبت والے رشتوں کی قدر کیجیے، اور ان ساسوں سے بھی کہ بھئی آپ بھی محبت کریں، اپنی بیٹی سمجھ کے لائی ہیں تو بیٹی بنا لیں، اس سے محبت سے پیش آئیں، اس کو رائٹ دیں ہر طرح سے رہنے کا، ہر چیز دیں اس کو، اس کے اوپر سختیاں نہ کریں، اس کے اوپر پابندیاں نہ لگائیں۔ آج کی لڑکیاں گھر کا کام کرتی ہیں تو روتی ہیں، ہاں ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ بھئی کیا آپ بی بی فاطمہ تو زہرا سے زیادہ کام کر رہی ہیں؟ کیا آپ چکی پیس رہی ہیں؟ اگر آپ چکی پیس رہی ہیں تو ٹھیک ہے، جو چکی پیستی ہیں، آٹا پیس کے پھر روٹیاں پکاتی ہیں، پھر آپ آدھی بھوک کھاتی ہیں، پھر آپ
بچوں کو بھی دیکھتی ہیں، پھر آپ رات بھر اللہ کی عبادت کرتی ہیں، تو وہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان کی زندگی کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ آپ تو اتنا کوئی کام بھی نہیں کرتی، آپ کے پاس تو 4 نوکر ہوتے ہیں، پھر آپ رات کو ٹھنڈے اے سی کے کمرے میں سوتے ہیں۔ تو مثال بھی کتنی بڑی ہستی کی ہمیں دینی چاہیے کہ بھئی بی بی فاطمہ الزہرا عورتوں کی سردار ہیں، وہ جنت کی سردار ہیں عورتوں کی، وہاں ہمیں ان کی پیروی ملے گی۔ تو آپ سوچیں تو صحیح، ہمیں اس طرح ایسی چھوٹی چھوٹی گھریلو چیزوں پہ لڑائیاں ڈال کے اپنے شوہروں کو نہیں خراب کرنا چاہیے۔ ایسے چھوٹے چھوٹے مسئلے آج کی بچیاں خود حل کریں، خود خوش اسلوبی سے لے کے چلیں کہ بھئی یہ ہم شادی ہوئی ہے تو ہمیں یہ رشتے نبھانے ہیں۔ والدین اپنی بیٹیوں کو تربیت کریں اور یہ سمجھائیں تو معاشرہ اچھا ہو جائے گا، اور معاشرے میں یہ چیز ختم ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے طوفان جو خواہ مخواہ کے بچے ہوئے۔ وہ کہتے تم نے میرے پہ ظلم کیا، تمہیں اللہ سمجھے گا، وہ کہتے تم نے ظلم کیا۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، درگزر کریں، معاف کریں، درگزر کریں، معاف کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور نیکی کے راستے پہ رکھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کا مددگار ہو، آمین۔